اب کے پی کے اندر بھی بڑی سچویشن ہے. کل چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ وار کرائمز کر رہی ہے گورنمنٹ، جس طرح یہ وہاں پہ کر رہی ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے اور یہ آپریشنز غلط طریقے سے کہہ رہے ہیں. ہم ٹیررسٹ مارنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہے آج انہوں نے کہا کہ ہم یہ کولیٹرل ڈیمیج کے لا پہ بھی کام کریں، قانون بھی بنائیں تاکہ ذمہ دار ہو سکیں، ایف آئی آر درج ہو سکے. اگر آپ کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وار کرائم کر رہے ہیں، جس طرح آپ جنگ لڑ رہے ہیں کے پی کے اندر، تو کیا آپ وار کرائمز کر رہے ہیں خالد صاحب؟ آپ بتائیں. آپ ایک نیوٹرل، میں تو پارٹیزن ہوں. آپ بتائیں ہم وار کرائم کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں. لیکن یہ آپ بتائیں. اگر چیف منسٹر یہ سمجھتے ہیں اور اس پہ قانون کی وہ بات کر رہے ہیں. پارٹیزن، آئی ایم پارٹیزن. آپ بتائیں. نہیں، میں تو اس میں میرا ویو بڑا کلیئر ہے. میرا تو ویو شاید آپ سے بھی زیادہ ہی ہاکش ہوگا، کم نہیں ہوگا. لیکن میں اس کو سوچوں کہ اس کے پولیٹیکل آپ کیسے اس کی ریمیفیکیشنز کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ ایک نیازی لا جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر دیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے اس ملک کے اندر، کہ جو چیز جو ہے وہ جو بھی ہیپننگ ہے یا جو بھی واقعہ ہے، چاہے وہ فارن پالیسی کا ہے، چاہے وہ انٹرنل ہے، قانون سازی ہے، کوئی بھی بات ہے، اس کو ایک نیازی لا جو ہے، وہ کیا فزکس میں بھی لا ہوتے تھے اس قسم کے جو ہے، مجھے بھول رہا ہے اس وقت، وہ نیازی لا کے ذریعے انٹرپریٹ ہوتے ہیں. اگر وہ کولیٹرل ڈیمیج ہمارے یہاں پہ اس کا ان کو درد نہیں ہے چیف منسٹر صاحب کو، محترم کو، اور ان کی وہ نوٹس نہیں لیتے، لیکن وہ جو کابل میں ہو رہا ہے یا کسی افغانستان میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے اس کی ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ نیازی لا کے ذریعے انٹرپریٹ ہونی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اندر جو ہے یہ ایک ففتھ کالمسٹ جو ہیں وہ بن گئے ہوئے ہیں، اور وہ چیزوں کو کوئی یہ پارٹیزن شپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اس سے ایک نیشنل ایشو کے اوپر، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستانی جو ہے متحد ہیں. اس میں کوئی پارٹی جو ہے اس کا کوئی اختلاف جو ہے کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ہو، لیکن ایک ویزاوی جو ٹیررزم ہو رہا ہے یہاں پہ اس کی انہوں نے کبھی کنڈیمنیشن بھی نہیں کی ٹیررزم کی. ہمارے یہاں پہ جو شہید ہوتے ہیں، بچے شہید ہوتے ہیں، آپ نے آج بھی کیپٹن کا شہادت ہوئی ہے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن مالک صاحب مجھے بتائیں انہوں نے کبھی جنازہ پڑھا ہے کسی کا، کسی شہید کا؟ کبھی جنازہ پڑھا ہے انہوں نے کسی شہید کا؟ یہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو ہے یہ شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ؟ یہ بتائیں، استنبول میں ایک اور سوال، ابھی 4 سٹنگز ہوئی گھنٹوں کی، 18 گھنٹے 11 گھنٹے سب کچھ. اس باری کوئی ہم نے ٹائم لمٹ رکھی ہے کہ وہ یہ مذاکرات کا کھیل رہے گا، کہ اس باری کوئی کٹ آف ڈیٹ رکھی ہے؟ میرا اپنا خیال ہے، میں اس میں جتنا میں آکش ہوں، شاید ہی کوئی آکش ہو، لیکن ایک ریئلٹی ہے کہ ہم ان 2 کنٹریز کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس میں سے کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکالیں گے، آپ امید جو ہے رکھیں اس میں، یو ٹرسٹ اس، اور ہمیں نکالنے دیں، تو ہم کہیں گے نہیں یہ اسی گھر جا رہے گے. تو وہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمیں ٹھیک ہے، ہم نے رات وہ بھی ڈیمونسٹریٹ کر کے دیکھا وہ ایٹیچیوڈ جو ہے، اور ہم ایئرپورٹ پہ آ گئے ہوئے تھے. لیکن we don't want to isolate ourselves, please try to understand. No, it makes sense. It definitely makes sense. ڈپلومیٹک آئسولیشن تو ہوگی نا کم از کم ان کی. خالد صاحب، آپ نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ بالکل ٹریڈ نہیں ہوگی. میری اطلاع یہ ہے کہ کرٹیکل چیزوں کے اوپر شاید گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ کرٹیکل نیڈز کی جو چیزیں ہیں افغانستان میں اس کو جانے دیں اور ویسے والیوم کم کر دیں. کیا ٹریڈ تب تک بالکل نہیں کھلے گی جب تک ایگریمنٹ ہوگا، یا اس میں کچھ تھوڑی بہت نرمی ہو سکتی ہے؟ مجھے اس ایشو کا کوئی اتنا علم نہیں ہے. میں بیکاز میں یہ کانسنٹریٹ جو ہے اس وقت پارلے جو ہو رہے ہیں اسی کے پہ کر رہا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اگر حکومت محسوس کرتی ہے کوئی انسانی ہمدردی کی بنا کے اوپر کوئی ایسی چیزیں ہیں، دوائیں ہیں یا کوئی اور چیز ہے جو کرٹیکل نیڈ کی چیز ہے، لوگوں کے روزمرہ کی چیزیں ہیں، ان کی قلت پیدا وہاں پہ ہو جائے گی،
So we don't want to punish the population of Afghanistan. ٹھیک. They are not culprits. Culprit تو جو ہے یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے قندھار میں اور کابل میں وہ ہیں. وہ تباہی جو ہے وہ جو سرپرستی جو ہے TTP کی وہ لوگ کر رہے ہیں.